اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ قال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام اعرف اللہ باللہ والرسول بالرسالہ واولی الامر بالامر بالمعروف والعدل والاحسان۔ آسمانی ادیان کو اگر دیکھا جائے تو ان سب میں ایک کامن پوائنٹ آف ویو پایا جا رہا ہے، اور ہر ایک تقریباً ایک چیز کو تو مانتا ہی ہے، اور وہ ہے عقیدہ توحید۔ توحید کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جس سے تقریباً تمام تر آسمانی ادیان، الہی ادیان سب کے سب اس عقیدے کو مانتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں۔ لیکن دین مسیحیت کرسچینٹی میں عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ ایک اور عقیدے کو بھی مانا جاتا ہے، اور اس کے بھی بسا اوقات کرسچنز قائل ہوتے ہیں، اور وہ عقیدہ ہے عقیدہ تثلیث، جسے تثلیث کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ تثلیث سے مراد کیا ہے؟ تثلیث سے مراد یہ ہے کہ تین چیزوں کو ماننا، ایز اے گاڈ، ایز اے اللہ، یعنی تین چیزوں کو خدا کے طور پر وہ تصور کرتے ہیں۔ الوہیت میں وہ تین کے قائل ہیں۔ اب اس چیز کو ہم ان کے عقائد میں اگر جا کے دیکھیں گے تو اسی عقیدہ الوہیت کو، جس میں وہ تثلیث کے قائل ہے یعنی تین ہونے کے قائل ہے، اس کے اندر جو ٹرینٹی پائی جا رہی ہے، اس حوالے سے مختلف اقوال اور بیانات مختلف کرسچنز کے علماء نے طول تاریخ میں بیان کیے ہیں، اور ہر ایک نے اس ٹرینٹی، اس تثلیث کو مختلف الفاظ میں اس کی تفسیر اور تعویل پیش کی ہے کہ خدا اور حضرت عیسیٰ مسیح اور روح القدس، یہ تین وہ حقیقتیں ہیں جن کے بارے میں یہ گفتگو کرتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کو وہ، اب چاہے وہ الگ الگ خدا تصور کرے یا ساتھ میں مجموعی طور پر خدا تصور کرے، اس کے حوالے سے مختلف نظریات وہ پیش کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اس کے بھی قائل ہے کہ ایک خدا دوسرے خدا سے متولد ہوا ہے اور خلق ہوا ہے، پیدا ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ مسیح جو خدائے پسر ہے، جو بیٹا ہے، وہ باپ سے، جو باپ والا خدا ہے، اس سے خلق ہوا ہے۔ تو اس قسم کے نظریات ان کے اندر پائے جاتے ہیں کہ ایک خدا دوسرے خدا سے ولادت پایا ہے، اور ایک نور دوسرے نور سے بنا ہے، اور اسی نظریے کو ماننے کے ساتھ ساتھ، یعنی کرسچینٹی میں ٹرینٹی کو ماننے کے ساتھ ساتھ، کرسچن ٹرینٹی کو ماننے کے ساتھ ساتھ وہ توحید کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ وہ اس بات کے بھی قائل ہے کہ ہم تثلیث کو بھی مانتے، ساتھ ہی توحید کا بھی انکار نہیں کرتے، بلکہ وہ جو ان پر اشکال کرتے کہ آپ اپنے نظری تثلیث سے توحید کے انکار تک پہنچ رہے ہیں، وہ ان کو رد کرتے کہ نہیں، ہم تثلیث والے تو توحید کو بھی مانتے ہیں ساتھ میں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ تثلیث کو توحید کے ساتھ جمع کیا جائے، اس ٹرینٹی کو اس مونوتھیئزم کے ساتھ جمع کیا جائے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس حوالے سے چند مفروضات کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا مفروضہ یہ ہے کہ ہم ان تینوں ہستیوں کو جو وہ خدا تصور کر رہے، ان تینوں کو مصداق اور افراد کے طور پر تصور کریں کہ تینوں مصداق ہے اس واحد خدا کے لیے، کہ اس ایک خدا کے تین مصداق پائے جا رہے۔ تو اس کے اوپر اگر ہم تنقیدی نظر سے دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی توحید کے ساتھ سازگار نہیں ہے، بلکہ اس میں تو شرک محض لازم آ رہا ہے کہ آپ ایک خدا کو تین خدا بھی تصور کر رہے، ایک بھی ہے اور اسی وقت اس کے تین افراد بھی ہے، تین مصادیق بھی ہے، تو تین بھی ہے، تو بالآخر ایک یا تین ہے۔ اس میں یہ کنفیوژن باقی رہے گا اپنی جگہ پر، تین کے قائل ہونے کے ساتھ آپ شرک کے بھی قائل ہو رہے اور توحید کو آٹومیٹیکلی آپ رد کر رہے ہیں، اور بلکہ آپ نے توحید کو اور خدا کو اتنا نچلے گرا دیا ہے کہ یہاں تک کہ وہ ممکنات کے لیول تک آپ پہنچائے کہ آپ خدا کا لیول وہی لیول ہے، وہی رتبہ اور مرتبہ ہے جو حضرت عیسیٰ مسیح کا ہے، وہی رتبہ اور مرتبہ ہے جو روح القدس کا ہے۔ تو خدا کے لیول کو، خدا کے منزلت اور مقام اور درجے کو اتنا نیچا کر دینا کہ ان کو
ممکنات کے درجے پر لے آنا، یہ ایک دوسری تنقید ہے جو اس نظریے پہ ہم وارد کرتے ہیں۔ یہ پہلا مفروضہ تھا کہ اگر اس نظریے تثلیث جو کرسچن ٹرائنٹی ہے اس کو سمجھنے کے لیے اگر دیکھا جائے تو پہلا مفروضہ یہ ہے کہ ہم تینوں کو خدا کا مصداق تصور کریں۔ دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ ہم ان تینوں کو مجموعی طور پر ملا کر خدا تصور کریں، کہ جو وہ باپ ہے، بیٹا ہے اور روح القدس، ان تینوں کو ملا کر مجموعی طور پر خدا تصور کرے، یعنی ایک خدا ایسا ہے جو تین چیزوں سے مل کر بنائے اور تین چیزوں سے مل کر وہ ایک مجموعی طور پر ایک خدا کا تصور قائم ہو رہا ہے۔ اور خدا ایک ایسی حقیقت ہے تو تین چیزوں سے مل کر ان سے مکس اپ ہو کر بنی ہوئی حقیقت ہے۔ تو اس کے اوپر بھی اگر تنقیدی نظر سے دیکھیں تو یہی ہے کہ آپ خدا کو ایسی ذات تصور کر رہے جو مرکب ذات ہے، اور مرکب ہونے کا یہ لازمہ ہے، مرکب ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ذات اپنے پارٹس کے محتاج ہو، وہ مکمل ذات مکمل ہونے کے لیے اپنے پارٹس کے محتاج قرار پائے گی، جبکہ خداوند متعال کی ذات ایسی ذات ہے جو کسی بھی چیز کی محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم نے خدا کی خدائیت کو سمجھ لیا تو خدا کی ذات ایسی ذات ہے جو کسی بھی اور دوسری چیز کی محتاج نہیں ہے، لہٰذا ظاہر سی بات ہے وہ اپنے پارٹس کی محتاج نہیں ہوگی، ظاہر سی بات ہے پھر وہ اپنے پارٹس رکھ نہیں سکے گی، کہ اگر اس ذات میں پارٹس اور حصے پائے جائے تو وہ ذات تو اپنے حصوں کے محتاج ہو جائے گی۔ تو یہ دوسرا مفروضہ بھی خدا کی خدائیت کے ساتھ سازگار نہیں ہے اور وہ بھی رد ہو جائے گا۔ تیسرا مفروضہ جو ہے وہ یہ کہ ان تینوں کو ہم مستقل طور پر تصور کریں کہ خدا کے تین الگ الگ اور بالکل ہی منفرد حصے ہیں، کہ باپ بالکل الگ ہے، بیٹا الگ ہے، روح القدس الگ ہے، حضرت عیسیٰ مسیح ایک الگ خدا ہے، روح القدس الگ خدا ہے، خود خدا الگ خدا ہے، تین الگ الگ قسم کے خدا، اور ان تین میں بالکل بھی ذرہ برابر بھی کوئی ملاپ نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی آپس میں ان کے درمیان کوئی کنیکشن نہیں پایا جا رہا۔ اس قسم کا تصور کرنا بھی تو ظاہر ہے توحید کی نفی کرنے میں، اس میں تو بالکل بھی یہ توحید کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ آپ ظاہر ہی کہہ رہے ہیں، اعلان کہہ رہے کہ ایک نہیں، ہم تو تین خدا کے ماننے والے، تو یہ مفروضہ بھی توحید کے ساتھ مکمل طور پر ٹکراؤ میں ہے اور اس کو رد کر رہا ہے۔ ایک چوتھا تصور بھی جو پیش کیا جاتا ہے وہ یہ کہ خدا کے تین ایسی صفات ہیں، مختلف خدا کی صفات ہیں، خدا کے ان سے مختلف صفات میں سے خدا کی کچھ تین ایسی صفات ہیں جو کہ خدا کی ذاتی صفات ہے اور خدا سے جدا نہیں ہو سکتی، جیسے کہ خود خدا کی طبیعت، خدا کا کلمہ جو حضرت عیسیٰ مسیح ہے، اور وہ جو مخلوقات کو حیات دیتا ہے، روح دیتا ہے، جسے روح القدس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ تین خدا کی صفات ہیں، اور ایسی صفات جو خدا سے الگ تو ہے لیکن خدا سے الگ ہونے کے ساتھ ساتھ خدا سے جدا نہیں ہو سکتی۔ یہ مفروضہ بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے علم کلام میں، عقائد اسلامی میں اشاعرہ کے نظریے سے، کہ جہاں پر اشاعرہ بھی ایسی ہی بات تقریباً پیش کرتے ہیں اور خدا کے صفات کو ذات خداوند متعال سے زائد تصور کرتے ہیں۔ کرسچن ٹرینٹی میں یہی نظریہ اگر پیش کیا جائے کہ خدا کی وہ تین ذاتیں خدا کی صفات ہے، اور وہ تین ذات خدا کے صفات ہونے کی وجہ سے خدا سے الگ ہے، خدا سے زائد ہے، خدا کے اندر نہیں، اور خدا کے ذات کو مرکب قرار نہیں دے رہی بلکہ خدا سے جدا ہے، اور وہ جدا ذات تین الگ الگ ذات خدا سے متمثل ہے، خدا سے متصل ہے، خدا کے ساتھ چپکی ہوئی تین ذاتیں ہیں، لیکن درعین حال وہ خدا سے باہر بھی ہے۔ تو یہ تین ذات جو خدا کے ساتھ تو ہے لیکن خدا کی ذات کے اندر نہیں بلکہ خدا کے ساتھ چپکے ہوئے باہر متصل ذات ہے۔ تو سب سے پہلا شعبہ یہی ہے کہ اگر یہ کمالی صفات ہے تو آپ ان کمالی صفات کو خدا سے نفی کر رہے، کیونکہ یہ خدا کے اندر تو نہیں پائی جا رہی، یہ کمالی صفات خدا سے باہر پائی جا رہی، اور یہ کمالی صفات خدا سے باہر پائے جانے کا یہ مطلب ہے کہ خدا میں کمالی صفت نہیں پائی جا رہی۔ اور سیکنڈلی یہ کہ خدا ان صفات کو اپنے اندر حاضر کرنے کے لیے کسی اور تھرڈ پرسن کا محتاج ہے کہ وہ آئے اور خدا کو یہ صفت عطا کرے، تب جا کر خدا کے اندر یہ صفت قرار پائے گی اور وجود میں آ سکے گی، ورنہ یہ صفت خدا کے اندر نہیں آ سکے گی۔ تو یہ نظریہ بھی اس طرح رد ہو رہا ہے اور اس کو بھی ایکسیپٹ
نہیں کیا جا سکے گا۔ ایک اور نظریہ، ایک اور مفروضہ جو پیش کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ ہم ایک طرف سے حضرت عیسیٰ مسیح کو تو خدا ضروری اور ازلی تصور کر رہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح ہمیشہ سے ہے، ازلی ہے، تو دوسری طرف سے انہی ذات کو، حضرت عیسیٰ مسیح کی ذات کو ہم خدا کے ساتھ متصل بھی تصور کر رہے اور ان کے درمیان معیت کو تصور کر رہے کہ یہ دونوں ہمیشہ سے ساتھ ساتھ رہے ہیں، کہ یہ دو ذات، خدا اور خدا کا بیٹا، ان دو کے درمیان معیت پائی جا رہی ہے اور یہ دو ذات کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو رہے، ان دو کے درمیان ساتھ ساتھ ہونا پایا جا رہا ہے، معیت پائی جا رہی ہے۔ جب سے خدا ہے تب سے حضرت عیسیٰ مسیح ہے، جب سے حضرت عیسیٰ مسیح ہے تب سے خدا ہے، یہ دونوں ہمیشہ ساتھ ہیں۔ اب ساتھ ہونے سے کیا لازم آ رہا ہے؟ تنقیدی نظر سے اگر اس مفروضے کو دیکھا جائے تو ساتھ ہونے سے یہی لازم آ رہا ہے کہ ساتھ ہونے کو اگر آپ تصور کرنا چاہیں تو یا تو ترکیب لازم آئے گا، یا تو یہ لازم آئے گا کہ ایک کمال کو خدا کی ذات سے آپ مفقود کر دے، اس خدا کی ذات کو اس کمال سے خالی کر دے۔ اگر خدا اور حضرت عیسیٰ مسیح کا ساتھ ہونا ایسا ہے کہ دونوں ایک ہو چکے ہیں، تو ان دونوں کے ایک ہونے کا مطلب ہے کہ دو پھر یا تو دو نہیں ہیں، یا اگر یہ دو ہے تو ان کے درمیان ایک قسم کی ترکیب پائی جا رہی ہے کہ ان دونوں سے مل کر خدا کی ذات بن رہی ہے، یا ہے کہ اگر ان دونوں کو ہم جدا کر رہے ہیں کہ خدا کی ذات الگ ہے، حضرت عیسیٰ مسیح کی ذات الگ ہے، تو گویا کچھ ایسے کمالات ہیں جو حضرت عیسیٰ مسیح میں ہیں، خدا میں نہیں ہے، اور کچھ ایسے کمالات ہیں جو خدا میں حضرت عیسیٰ مسیح میں نہیں ہے، تو ان کے اندر لازم یہ آئے گا کہ ان کا تصور کردہ خدا، جو خدا انہوں نے تصور کیا اور سپوز کیا اپنے ذہن میں بنایا ہے، وہ خدا تمام تر کمالات کا مالک نہ ہو، جبکہ خدا کی خدائیت کا تقاضا ہے کہ وہ خدا تمام تر کمالات کا مالک ہو۔ یا ایک کہ چھٹا تصور جو کیا جا رہا ہے اور جسے اب نے پہلے بیان کیا کہ خدا اور حضرت عیسیٰ مسیح یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ دونوں سیم ہیں، ایک ہی چیز ہے، ان کے درمیان وہ والا فرق نہیں ہے جس فرق کو انسان تصور کر رہے ہوتے کہ حضرت عیسیٰ مسیح کو ہم الگ تصور کر رہے اور خدا کو الگ تصور کر رہے۔ کرسچینٹی میں ہم ان دونوں کو ایک ہی تصور کر لیں، اور ان دونوں کو ایک تصور کرنے سے وہ جو مشکل پائی جا رہی تھی تثلیث کی کہ اب تثلیث میں ہم تثلیث کو توحید کے ساتھ کیسے جمع کر سکتے ہیں، تو تثلیث کی مشکل بھی حل ہو جائے گی کہ تثلیث حقیقت میں تثلیث نہیں ہے بلکہ توحید کی طرف پلٹ رہی ہے اور توحید ہی حقیقت ہے۔ اگر بالفرض اس نظریے کو کرسچینٹیز نے جو پیش کیا ہے ہم ایکسیپٹ کر بھی لیں، تو اس سے یہ لازم نہیں آ رہا کہ حضرت عیسیٰ مسیح اور خدا دو الگ الگ نہ ہو بلکہ ایک ہو، جبکہ قرآن مجید بصراحہ علی اعلان اس بات کو اعلان کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح اور خدا دو الگ الگ ہستیاں ہیں، یہ دونوں ایک نہیں ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ مسیح خدا سے خلق ہوئے اور خدا کی مخلوق ہے۔ قرآن مجید کی آیت سورہ مائدہ کی 17 نمبر کی آیت، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ قرآن مجید اس بات کو صراحت سے بیان کر رہا ہے کہ وہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ مسیح کو خدا کا بیٹا تصور کیا، انہوں نے گویا کہ کفر اختیار کیا ہے۔ یہ کفرآمیز نظریہ ہے کہ خدا کے ساتھ ساتھ خدا کے بیٹے کو تصور کرنا۔ خدا تو ایسی ذات ہے کہ جس کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی خدا کسی اور کا بیٹا ہے۔ خدا تو ایسی ذات ہے کہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ کوئی اور خدا سے متولد ہوا ہے، نہ کسی اور کی خدا سے ولادت ہوئی ہے، نہ خدا کسی اور سے ولادت پایا ہے۔ یہ دونوں چیزیں خدا سے نفی ہے، نہ خدا کسی کا باپ ہے نہ خدا کسی کا بیٹا ہے، یہ دونوں چیزیں خدا سے نفی ہو رہی ہے۔ قرآن صراحت کے ساتھ اس بات کو نفی کر رہا ہے جو مفروضہ کرسچن ٹرینٹی میں پیش کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کے اوپر قرآن مجید دوسری آیت میں سورہ مائدہ کی 116 نمبر کی آیت میں بیان فرما رہا ہے کہ جہاں پر قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّي آلِهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، جب قیامت کے دن لوگ آ کر خدا کے سامنے یہ دعویٰ پیش کریں گے کہ ہم تو کرسچن تھے، اور کرسچینٹی میں تو یہ عقیدہ ہے کہ خدا اور حضرت عیسیٰ مسیح کی والدہ یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہ یہ دونوں
خدا ہے، یعنی صرف حضرت عیسیٰ مسیح نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ مسیح کی والدہ بھی یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہا بھی خدا ہے. وہ کرسچنز جو قیامت کے دن خدا کے سامنے آ کر اس عقیدے کو پیش کریں گے تو خدا اس وقت حضرت عیسیٰ مسیح کو مخاطب قرار دے کر یہ سوال کریں گے خدا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مسیح، اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے ایسا کہا تھا کہ میں اور میری والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا خدا ہیں؟ کیا تم نے انہیں اس عقیدے کو سکھایا تھا اور انہیں یہ عقیدہ بتایا تھا؟ یہ باطل اور انحرافی عقیدہ تم نے انہیں سکھایا ہے؟ تو اس وقت حضرت عیسیٰ مسیح بیان فرمائیے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، نعوذ باللہ خدایا میں نے کبھی ایسا عقیدہ نہیں سکھایا اور اس عقیدے کو بیان نہیں کیا. خدا تیری ذات تو پاک اور منزہ ہے اس سے کہ کوئی ذات کو اس کے لیے شریک قرار دیا جائے. ان کنت قلت فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب. خدایا تو ہر چیز کو، ہر بات کو جانتا ہے. اگر میں اس بات کو بیان کرتا تو اے خدا تو بے شک اس بات پر آگاہ ہوتا اور اس بات کو جانتا، لیکن میں نے اس بات کو بیان نہیں کیا اور تو جانتا ہے. اے خدا تو جانتا ہے کہ میں نے اس بات کو، اس حقیقت کو بیان نہیں کیا. اس انحراف کہ خدا کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ مسیح اور حضرت مریم بھی خدا ہے، اس انحرافی بات کو میں نے بیان نہیں کیا. تو اس کرسچنز کے دعویٰ کو جو انہوں نے قیامت میں آ کر خدا کے سامنے دعویٰ کریں گے اور یہ خدا سے کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ مسیح خدا تھے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا خدا تھی، خدا ان کے اس دعویٰ کو رد کرے گا. اس دعویٰ کے رد کرنے سے حلول اور اتحاد کا نظریہ بھی رد ہو جائے گا کہ یہ ایسی ہستیاں نہیں ہیں. حضرت عیسیٰ مسیح اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا ایسی ہستیاں نہیں ہیں کہ جنہوں نے خدا کے ساتھ متحد ہو کر ایک خدا بنے ہو، نہیں، بلکہ یہ ذات تو بالکل ہی الگ ذات ہے خدا کی ذات سے. یہ ذات ایسی ذات نہیں ہے جو خدا کی ذات میں انہوں نے حلول کر لیا اور نہ حلول وقوع پذیر ہوا ہے نہ اتحاد وقوع پذیر ہوا ہے. یہ ذات ہستی حضرت مریم سلام اللہ علیہا، حضرت عیسیٰ مسیح سلام اللہ علیہا، حضرت عیسیٰ مسیح سلام اللہ علیہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جو خدا سے بالکل ہی جدا اور الگ ذات ہے. بلکہ قرآن مجید ایک نغزی جواب پیش کر رہا ہے، اور وہ نغزی جواب کیا ہے؟ اسی سورہ آل عمران کی 59ویں آیت میں قرآن مجید کی آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. کہ وہ جنہوں نے جو خدا پر اعتراض کریں گے، سورہ مریم کی 49ویں آیت، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. کہ وہ جو خدا حضرت عیسیٰ مسیح کو خدا کے بیٹے یا خدا کے طور پر تصور کر رہے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم انہیں خدا کیوں تصور کر رہے ہو، انہیں خدا کے بیٹے کے طور پر کیوں مان رہے ہو، تو وہ اگر یہ جواب دے کہ حضرت عیسیٰ مسیح ایسی ہستی ہے جن کو بغیر والد کے خلق کیا گیا، ان کا کوئی باپ نہیں ہے، تو اسی وجہ سے انہیں خدا کا بیٹا قرار دیا جا رہا ہے، اگر یہ بات کہی جائے تو اس کے جواب میں یہ بات پیش کر دو اے رسول کہ اگر حضرت عیسیٰ مسیح بغیر والد کے خلق ہوئے تو حضرت آدم تو بغیر والد اور والدہ کے خلق ہوئے. ان کو تو بطریق اولا خدائیت کے مقام پر تمہیں ماننا چاہیے تھا، انہیں تم نے کیوں نہیں مانا؟ وہ تو بغیر والد اور والدہ کے خلق ہوئے ہیں. یہاں پر تم بغیر والد کے خلق ہونے والے کو خدا کے بیٹے کے طور پر تو مان رہے ہو، جہاں حضرت آدم جیسی ہستی بغیر والد اور والدہ کے خلق ہوئے، وہاں حضرت آدم کے خدا کے طور پر نہیں مان رہے، خدا کے بیٹے کے طور پر نہیں ماننا. لہذا تمہارا عقیدہ فساد کا حامل ہے، تمہارا عقیدہ غلط ہے. جبکہ خداوند متعال نہ تو خدا کا کوئی بیٹا ہے، نہ ہی خدا کے کوئی زوجہ ہے، کوئی بھی دعویٰ خدا کے بارے میں درست نہیں ہے. سورہ انعام کی 107 نمبر کی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ جس میں ارشاد خداوندی ہے. سورہ انعام آیت نمبر 101،
بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم، کہ جہاں پر قرآن مجید میں ارشاد بیان کیا جا رہا ہے کہ خداوند متعال نہ خدا کا کوئی بیٹا ہے نہ خدا کی کوئی زوجہ ہے، بلکہ خدا ہی ہر چیز سے خالق ہے۔ آپ جس چیز کو بھی خدا کے لیے تصور کریں، ہر چیز خدا کی مخلوق ہے اور خدا ہر چیز پر آگاہ ہے، خدا ہر چیز کو جانتا ہے، تو یہ تمام تر چیزیں تو خدا کی مخلوق ہے۔ آپ ان کو خدا کے ساتھ تصور کرنا یا خدا کے بیٹے کے طور پر تصور کرنا، یہ بات یقیناً غلط ہوگی، بلکہ خدا تو ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ خدا تو ایسی ذات نہیں ہے جو کسی کا محتاج ہو۔ سورہ مائدہ کی 75ویں آیت، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کھانا یاکلان الطعام، نہ تو حضرت عیسیٰ مسیح اور نہ ہی ان کی والدہ کوئی بھی خدا کا بیٹا نہیں ہے، اور نہ ہی حضرت عیسیٰ مسیح کی والدہ خدا کی زوجہ ہے، بلکہ دونوں کی دونوں مخلوق الہی ہے، ایسی مخلوق ہے جو طعام کھاتے ہیں، اسواق میں چلتے ہیں۔ انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، ان کی طرف آپ دیکھیں کہ خداوند متعال کی آیات وہاں پر واضح ہو رہی ہے، ظاہر ہو رہی ہے اور آشکار ہو رہی ہے کہ وہ مخلوق الہی ہے۔ وہ ایسے نہیں کہ خالق ہو، وہ ایسے نہیں ہے کہ خدا کے شریک ہو، وہ ایسے نہیں ہے کہ خدا کے علاوہ ایک دوسرے خالق اور خدا کی طرح خدا کی عرض میں دوسرے خالق قرار پائے، نہیں، بلکہ وہ بھی مخلوق الہی ہے۔ اس بات کو جو تثلیث اور کرسچن ٹرائنٹی بیان کی جا رہی ہے، اس کو بہترین طریقے سے سورہ مجادلہ کی 7ویں نمبر کی آیت میں جواب دیا جا رہا ہے۔ سورہ مجادلہ کی 7ویں نمبر کی آیت، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ ایک اہم ترین فرق جو کرسچن ٹرائنٹی اور اسلامک توحید میں پایا جا رہا ہے، اس قرآن کی آیت میں اسے بہترین طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ تین میں سے تیسرے کو خدا تصور کر رہے، تین میں سے تیسرے کو خدا تصور کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے خدا کے عرض میں خدا کے ساتھ ساتھ ان دو کو بھی تصور کیا ہے، اور وہ دو بھی خدا کے لیول اور خدا کے رتبے اور مرتبے پر فائز ہیں۔ جبکہ قرآن مجید میں جہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ تین بندے آپس میں بات نہیں کرتے، نجوہ نہیں کرتے، گفتگو نہیں کرتے، مگر یہ کہ خدا ان میں سے چوتھا ہوتا ہے۔ چار بندے آپس میں گفتگو نہیں کر رہے مگر یہ کہ خدا ان میں سے پانچواں ہوتا ہے۔ پانچ بندے آپس میں گفتگو نہیں کر رہے، نجوہ نہیں کر رہے، گفتگو نہیں کر رہے، مگر یہ خدا ان میں سے چھٹا ہوتا ہے۔ خدا ان میں سے تین میں سے چوتھا ہوتا ہے کا یہ مطلب ہے کہ ان تینوں سے بالاتر ہے، ان تینوں پر آگاہی رکھتا ہے، ان تینوں کے بارے میں جانتا ہے، نہ کہ ان تینوں کے لیول پر ہو اور تینوں کے ساتھ ساتھ مل کر چوتھے نمبر پر فائز ہو، نہیں، ان تینوں سے بالاتر ہے۔ وہ تین آپس میں گفتگو کر رہے، ان کا یہ تصور ہوگا کہ ہم تین تو الگ الگ اپنے بارے میں گفتگو کر رہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، بلکہ نہیں، وہاں پر بھی کوئی سننے والی چوتھی ذات ہے جو ان تینوں کی گفتگو پر آگاہ ہے، ان تینوں کی گفتگو کو سن رہی ہے۔ تو یہاں پر خداوند متعال کی جو ذات بیان کی جا رہی ہے، خداوند متعال کی ذات ایسی ذات ہے جو نہ صرف کسی اور کے ساتھ ہم پلہ نہیں ہے، نہ صرف کہ کسی اور کے ساتھ برابر و مساوی نہیں ہے، بلکہ ان تمام تر دوسری مقدس ذوات ہستیوں میں سے بھی تمام تر مخلوقات سے بالاتر ذات ہے، اور ہر ایک ذات پر آگاہی رکھتی ہے، ہر ایک ذات کے بارے میں جانتی ہے۔ اور اسی بات کو قرآن مجید کی اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ خدا کی ذات وہ واحد ذات ہے جو ہر ایک پر عبور رکھتی ہے، ہر ایک کو کور کیا ہوا ہے، ہر ایک پر احاطہ رکھتی ہے، اور اس احاطے کی وجہ سے ہر ایک کے بارے میں مکمل طور پر آگاہ ہے اور جانتی ہے۔ اور یہی وہ عقیدہ توحید ہے جسے اسلام میں بیان کیا جا رہا ہے، یہی وہ عقیدہ توحید ہے جسے خدا کے وجود پر جو دلائل بیان کی جا رہی ہوتی
ان دلائل کے ضمن میں یہ اس عقیدہ توحید کو بھی ثابت کیا جا رہا ہوتا ہے کہ خدا جہاں پر ثابت ہو رہا ہے وہاں پر نہ صرف خدا ثابت ہو رہا ہے، خدا کے ایک ہونے کو بھی ثابت کیا جا رہا ہوتا ہے کہ خدا ہے اور وہی خدا ایک بھی ہے۔ اور ساتھ ہی علم کلام میں اسلامی فلاسفرز ایک دقیق بات بیان فرماتے ہیں کہ اگر ہم خود واحد کو یعنی ایک ہونے کی بھی قسمیں بیان کریں، خود واحد کی بھی دو مختلف قسمیں ہیں، ایک وہ وحدت ہے جو حقیقی وحدت ہے، ایک وہ وحدت ہے جو غیر حقیقی وحدت ہے۔ غیر حقیقی وحدت جیسے کہ ہم مختلف چیزوں میں سے ایک کامن چیز کو ہم نکالتے تو اس وحدت کو جو ہم تصور کر رہے یہ غیر حقیقی وحدت ہے۔ مثال کے طور پر ہم غنم و بقر و فرس مختلف قسم کے جانوروں کو دیکھ کر ان کو جب انسان کے ساتھ کمپیئر کرتے تو ہم اس بات کو بیان کرتے کہ تمام تر حیوانیت میں مشترک ہے۔ اس حیوانیت کو جو واحد ہے ان تمام میں مشترک پائی جا رہی ہے، اس کو ایک وحدت کے طور پر بیان کر رہے، جبکہ یہ وحدت غیر حقیقی وحدت ہے۔ اس سے بڑھ کر جو حقیقی وحدت ہے، حقیقی وحدت یہ ہے کہ وہاں پر اس وحدت کو جو ذات سے متصف کیا جا رہا ہے کسی واسطے کو بیان نہیں کیا جائے، بلکہ کسی واسطے کو بیان نہ کرنے سے بالاتر ایک اور وحدت ہے جسے وحدت حق حقیقیہ کہا جاتا ہے، اور وہ وحدت یہ ہے کہ اس وحدت کو اس ذات کے عین ذات صفت تصور کی جائے، کہ وہ وحدت ایسی صفت نہیں ہے جو ذات پر عارض ہو رہی ہو، نہیں، بلکہ وہ وحدت ایسی صفت ہے جو ذات کے عین ذات ہے۔ وہ وحدت الگ سے نہیں ہے کہ ذات الگ ہو وہ صفت الگ ہو، نہیں، وہ ایسی صفت ہے جو ذات کی عین ذات ہے، وہی ذات جو واحد ذات ہے، اسی ذات کو خدا بھی کہا جا رہا ہے، اسی ذات کو واحد بھی کہا جا رہا ہے۔ جو نظریہ علماء امامیہ ہے کہ جہاں پر خداوند متعال کی ذات اور صفات کے درمیان اس ریلیشن اور رابطے کو تصور کیا جاتا ہے اور اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ خدا کی صفات خدا کی ذات سے جدا نہیں ہے، بلکہ خدا کی ذات عین ذات خداوند متعال ہے، وہاں پر اس بات کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ وحدت جو عین ذات پائی جا رہی ہے، اس وحدت کا نام وحدت حق حقیقیہ رکھا جا رہا ہے۔ تو ایک بہت بڑا فرق جو واضح ہو رہا ہے کرسچن ٹرینٹی میں، تثلیث مسیحیت میں اور اسلامی توحید میں، یہ ہے کہ کرسچن ٹرینٹی نہ صرف یہ کہ توحید تک نہیں جا پہنچتا، بلکہ توحید کے انکار کو بھی ضروری اور لازمی قرار دیتا ہے اور توحید تک نہیں پہنچ سکتا، جبکہ اسلامی توحید میں نہ صرف اسلامی توحید کا دعویٰ کر رہی ہے، بلکہ توحید کے اعلیٰ ترین رتبے کو بھی بیان کر رہی ہے کہ اعلیٰ ترین رتبہ یہی ہے کہ ہم اس توحید کو، اس وحدت کو، اس ایک ہونے کے خدا کی ذات سے جدا نہیں کر رہے، بلکہ اس ایک ہونے کو، اس واحد ہونے کو بھی خدا کے ذات کے ساتھ ملا رہے اور عین ذات تصور کر رہے۔ اور یہی وہ تصور ہے، یہی وہ عقیدہ ہے جو علماء امامیہ عقیدہ توحید کے اندر پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ خداوند متعال کی ذات ایک ہے اور یہ ایک ہونا عین ذات خداوند متعال ہے اور خدا کی ذات سے جدائی ناپذیر عقیدہ ہے، اور اسی کو وحدت حق حقیقیہ کے نظریے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ اگر فرق دیکھنا چاہے تو آسمان زمین کا فرق ہے تثلیث مسیحیت اور توحید اسلامی کے درمیان، اور اسلام میں آ کر خدا اور خدا کے ایک ہونے کو اور خدا کے ایک ہونے کو خدا کی ذات کے ساتھ ملا کر عینیت ذات و صفات کا نظریہ پیش کر کر اس نظریے کو بہترین طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے، جسے نظریہ وحدت حق حقیقیہ کہا جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔